یہ نہیں کہ دولت کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ رشتوں کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ گانے اور غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا۔ آؤ اپنے خوبصورت اور تابندہ ماضی کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ درسگاہ کی محفل ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم اوراق الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس وقت ایمان والوں نے ایمان لایا تو اس وقت ان کا ایمان چھیننے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صاحب اقتدار نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اہل ایمان کا ایمان ہی چھیننے کی کوشش کی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس لیے کہ دنیا کو اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو تلوار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہتھیار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، بازو میں طاقت اور قوت والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کو تو گھبراہٹ ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں مومن اگر نہتا ہوگا پھر بھی وہ اپنے ایمان کی دولت کی بنیاد پر، ایمان کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو روندنے کچلنے اور فتح کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی قوت وہ ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے۔ اگر جو ایمان کی قوت پست کو بالا نہیں کرتی تو جرمنی کی کھاک چھاننے والا قلندر لاہوری کبھی لاہور سے یہ نہ کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرنا۔ محسن اعظم کانفرنس۔ ایمان کی دولت کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت کتنی طاقتور دولت ہے یہ عمر ابن خطاب سے پوچھو۔ جب فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے جا رہے تھے تو تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے عمر ابن خطاب رو پڑے۔ لوگوں، نبی کی وفا کے حوالے سے سوچو، آقا کی وفا کے حوالے سے سوچو، حضور کی وفاداری کی اہمیت پر غور کرو۔ تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ عمر ابن خطاب جس کے خط کی بنیاد پر دریا جاری ہو جاتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کے جملے کی بنیاد پر زمین تیل اگلتی بھی نظر آتی ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر ابن خطاب توریت میں جس کا ذکر ہے، انجیل میں جس کا ذکر ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے، قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتی ہے، وہ فاروق اعظم جس کا دبدبہ قیصر و کسریٰ پر یوں تھا اگر ان کا گھوڑا بھی دک جاتا، کتابیوں کا گھوڑا بھی دکتا تو وہ گھوڑے کو کہتے تجھے عمر کا سایہ تو نظر نہیں آ گیا کہ تو بدکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ 1 مہینے کی مسافت تک جس کی ہیبت اور دبدبہ اللہ نے کافروں کے دل میں پیدا کیا تھا وہ عمر ابن خطاب اپنی کامیابی کس کو سمجھتے تھے؟ ڈگری پر غرور کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دولت پہ گھمنڈ کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دین کی اہمیت کو سمجھو، مصطفیٰ کریم کی وفا کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہر ڈگری دلاؤ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کوئی ڈگری نہ بھی دلاؤ، رسول اللہ کی وفا کی ڈگری دلا دو تو تم نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا۔ اس لیے کہ عشق سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے، عشق سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، نبی کی وفا سے بڑھ کر، ایمان اور یقین سے بڑھ کر کے کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رونے کا وقت نہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہی تہامہ کی چراگاہ تھی، یہی تہامہ کی چراگاہ تھی۔ عمر جب اپنی بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے آتا تھا میرے باپ خطاب
बाप ने एक दिन मेरा इम्तिहान लेते हुए कहा, उमर इन ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दो। अल्लाह अकबर। अपनी फजीलत और अजमत के गुरूर और घमंड में चकनाचूर इंसान और रसूलुल्लाह से वफा और दीन की अहमियत न समझने वाले इंसान, देख दुनिया के सबसे बड़े इस उम्मत के सियासतदान की फिक्र देख, देख इस उम्मत के सबसे बड़े सियासतदान का तखज्जुल देख, इस उम्मत के सबसे बड़े सियासतदान की जिंदगी को देख। कहते हैं मेरे बाप खत्ताब ने कहा, उमर इन ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दो। कहते हैं मैंने एक ऊंट लाया, मेरी उम्र जो है अभी जवानी की दहलीज को पहुंच चुकी थी, शबाब की उस अतों की तरफ मैं महवे परवास था। ऐसे में एक ऊंट लाकर खड़ा किया और फिर दूसरा लाने गया तो पहला भाग गया, उसके बाद दूसरा खड़ा किया और तीसरा लाने गया और दूसरा भाग गया, पहले को लाने गया तो दोनों भाग गए। मेरे बाप ने मेरे सीने पे मुक्का मार के कहा, ओ खत्ताब के बेटे, तू तीन ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता, ये तेरी सलाहियत है। फारूक आजम बता रहे हैं कि जब तक नबी की वफा का दामन हाथ में न आया था, सलाहियत ये थी कि तीन ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। उनकी जूतियों से वफा क्या करनी, तीन बर्रे आजम को एक कतार में ला के खड़ा करना। मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस। कामयाबी कब कदम चूमती है? जब रसूलुल्लाह से वफा हो। कामयाबी कब कदम चूमती है? जब इंसान के पास ईमान हो, जब इंसान के पास यकीन की दौलत हो। इसी